الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا عوننا ومعيننا نورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور إسلامنا نور قرآننا ونور كتابنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستوں، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مقدسہ سے
تقریباً 900 سال پہلے یمن کا ایک علاقہ ہے حمیر، وہاں کے بادشاہ کا نام ہے تبا حمیری۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ مار کرتا ہوا مکہ شریف آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں مکہ پر حملہ کروں گا اور جو اس کا مقدس مقام ہے کعبۃ اللہ، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ کی شان اس پر بیماری نے غلبہ کر لیا، ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا، بڑا علاج کرایا، اسے آرام نہ آیا۔ ایک بہت ہی سیاںا بندہ بھی اس کے لشکر میں تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا، دیکھ کر کہا بادشاہ بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے یا کسی گناہ کی نیت کی ہے تو توبہ کرو، اس کا علاج صرف توبہ ہے۔ اس نے فٹ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ رب العالمین تو مجھے شفا دے دے، تو مجھے آرام دے دے، تو میں نے جو نیت بد کی ہے کعبہ شریف کو برباد کرنے کی، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ادھر اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو آرام دے دیا۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، دل میں اس کے یقین جم گیا کہ یہ واقعی اللہ کا گھر ہے، جو اس کا احترام کرے گا اس کو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور جو اس کی گستاخی کی نیت کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اب اس نے کعبہ کے احترام کے پیش نظر کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا۔ لو جی، اب کعبہ شریف پر غلاف چڑھائے جانے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ تاریخ کون سی تھی؟ 10 محرم۔ اس نے کعبہ کے اکرام میں، کعبہ کے احترام میں غلاف بھی چڑھایا اور روزہ بھی رکھا۔ اتنا حصہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ پھر وہ مکہ شریف کے اندر رواج ہی ہو گیا کہ ہم نے 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے اور 10 محرم کو کعبہ شریف پر غلاف بھی چڑھانا ہے۔ تو مکہ شریف میں پہلا روزہ کس تاریخ کو رکھا گیا؟ 10 محرم۔ بات شروع ہوئی ہے تبا کی، تو میں آگے بھی چلتا ہوں۔ اب وہ پھر آگے چلتا چلتا یثرب پہنچا۔ یثرب پرانا نام ہے، نیا نام ہے طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ تو اس کے لشکر میں
تقریباً 400 کے قریب آسمانی کتابوں کے علماء بھی تھے۔ انہوں نے جب یثرب کو دیکھا تو فٹ پہچان گئے یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کسی نہ کسی وقت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں ان کی زیارت کرنے کا موقع مل جائے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے اپنے ان علماء کو مدینہ طیبہ میں مکانات بھی بنا کر دیے، اور ایک ڈبل سٹوری مکان یہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گفٹ کرنے کے لیے بنوایا، اور جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو ایک خط دیا اور کہا اگر تمہارے زمانے میں وہ تشریف لے آئیں تو یہ میرا خط ان کو پیش کرنا، اگر تمہارے زمانے میں تشریف نہ لائیں تو اپنی اولاد کو خط دے جانا، وہ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام کو میرا خط پیش کر دے گا، اگر اس کے زمانے میں بھی تشریف نہ لائیں تو وہ آگے اپنی اولاد کو وصیت کر جائے گا۔ اور خط میں لکھا کیا تھا؟ طبہ حمیری کی طرف سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بہت سلام ہو، رحمتیں ہوں۔ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، اگر تو آپ میری زندگی میں ہی جلوہ فرما ہو گئے تو میں خود آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، آپ کی غلامی میں داخل ہو جاؤں گا، اور اگر میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکا تو پھر قیامت کے دن میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری شفاعت فرمائیے گا۔ اس نے یہ خط لکھ کر اس بڑے عالم کو دے دیا۔ یہ سرکار کی بعثت سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے، زمانہ گزرتا گیا، وہ اس نے کہا تھا یہ بڑا مکان جو ہے نا ڈبل منزلہ، یہ سرکار کا ہے، یہ سرکار کا مکان ہے، تو یہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ، اس وقت وہ ڈبل سٹوری مکان یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، اور وہ خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا، اور انہوں نے وہ خط اپنے غلام جس کا نام غالباً ابو رافع ہے، غالباً میں بھول جاتا ہوں، یہ نام کا مجھے کچھ شبہ پڑ رہا ہے، ابو رافع کے پاس تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار ڈاچی پر سوار تھے۔ ہر آدمی کی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام میرے ہاں جلوہ گری فرمائیں، نبی کریم علیہ السلام میرے ہاں ٹھہرے، مجھے ان کا میزبان بننے کا شرف حاصل ہو۔ تو سرکار نے فرمایا تم ضد نہ کرو،
میری اونٹنی جانتی ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہیں جا کے ٹھہرے گی، تو جس کے مکان کے سامنے ٹھہرے گی میں اسی مکان میں ٹھہر جاؤں گا۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ۔ ایک جگہ ڈاچی ٹھہری، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر آن کر اسی مکان کے سامنے آن ٹھہری جو مکان طبہ حمیری نے سرکار کے لیے بنایا تھا، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ سرکار وہاں اترے، اس مکان کے اندر تشریف فرما ہو گئے، اور خط تھا غلام کے پاس۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا تو ابو رافع ہے نا؟ جی آقا میں ہی۔ ایسے تو ڈر لگتا یار، تکے نال تسی تو ڈاکٹر آدمی ہے یار۔ احتیاط ضروری ہے نا، کیا پتہ چلتا ہے میں اپنے دھیانے بیٹھا تے ٹچ۔ آمین۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام آ گیا، فرمایا تو فلانا ہی ہے نا؟ جی آقا میں ہی۔ فرمایا پھر لا میری امانت مجھے دے دے رہا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ جا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اچھا تو پہلا روزہ ادھر رکھ دو۔ پہلا روزہ کس تاریخ کا رکھا گیا تھا؟ 10 محرم کو۔ کہاں پر؟ مکہ شریف میں۔ اور ہر سال قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، سرکار بھی رکھتے تھے۔ اب سرکار تشریف لے آئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ 10 محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ مکے والے تو رکھتے تھے نا اس وجہ سے۔ اب یہودیوں سے پوچھا تم کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تاریخ ہمارے نزدیک بڑے احترام والی تاریخ ہے، کیونکہ اسی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کے ماننے والوں کو غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اس انعام کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا وہ انعام تو ایک بار ہوا تھا، تم اس کی خوشی ہر سال کیوں مناتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تمہارا جناب موسیٰ پر اتنا حق نہیں ہے جتنا ہمارا حق جناب موسیٰ پر ہے۔ تو سرکار نے پھر خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ چلو تم بھی روزہ رکھو۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہودی رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ ایک، لیکن ہم مسلمان روزے رکھیں گے 2۔ 10 کے ساتھ ایک اور ملا لو، 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ظاہر ہو۔
پہلا روزہ مکہ شریف میں رکھا گیا 10 محرم کو، اور دوسرے روزے رکھے گئے 9 اور 10 محرم کو، یا 10 اور 11 محرم 2 روزے یہ رکھے گئے۔ تو اسلام کے اندر بھی پہلا روزہ جو فرض ہوا تھا وہ 10 محرم کا تھا۔ پھر یہ 3 تاریخیں جو ہیں نا، 13، 14، 15، انہیں کہا جاتا ہے ایام بیض، جن راتوں میں چاند پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے، ایام بیض، یہ روزے فرض ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف کے روزے فرض فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صیام یہ جمع ہے صوم کی، نہیں، صیام بھی مصدر ہے، صوم بھی مصدر ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے شرعی معنی۔ جب لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو اسے کہتے ہیں حقیقت، اور جب لفظ اپنے شرعی معنی میں استعمال ہو اسے کہتے ہیں مجاز۔ صیام کا اور صوم کا اس کا لغوی معنی ہے الامساک، رکنا، صرف رکنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے قربت کرنے سے رکنا، یہ ہے اس کا شرعی معنی۔ اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر رکنا فرض کیا گیا ہے، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ صرف تم پر ہی روزہ فرض نہیں ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے رہے۔ اب تم آئے ہو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بڑھ جائیں، تم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ہم نے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا، تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے، صرف اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہے ٹیوننگ کا عرصہ، تربیت کا عرصہ، آگے پیچھے کھانا حلال ہے، پانی پینا بھی حلال ہے، بیوی سے قربت کرنا بھی حلال ہے،
لیکن جب روزہ رکھ لیا حلال چیز بھی تم پر حرام ہو گئی، اب تم نے روزہ رکھا ہے، کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، باقی حلال کھانا، طیب کھانا، پاکیزہ پانی، پاک بیوی، حلال بیوی، لیکن روزہ رکھ لیا تو تم پر حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی۔ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آگے پیچھے بھی تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت پیدا ہو جائے، تاکہ تم سوچو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا 1 مہینے تک ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا، تو جن کو اللہ نے ویسے ہی حرام کر دیا ہے ہم ان کے قریب تو نہ جائیں نا، اس لیے ہم نے روزہ فرض کیا ہے۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 1 مہینہ ہی تو روزہ ہے، سارے سال کے روزے تو نہیں، 1 مہینے کے روزے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر دیکھو تمہاری کئی حالتیں ہوتی ہیں، تم ٹھیک بھی ہوتے ہو، تم بیمار بھی ہوتے ہو، کبھی تم گھر پر ہوتے ہو، کبھی تم سفر میں ہوتے ہو، اگر تم صحت مند ہو، تندرست ہو، گھر پر ہو تو روزہ رکھو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں مریض ہو، بیمار ہو، روزہ رکھنے سے تکلیف پڑتی ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا، یا بندہ سفر پر ہے تو پرواہ نہیں، فکر نہ کرنا، میں اللہ بڑا غفور الرحیم ہوں، ارحم الراحمین ہوں، میں آسانیاں بنانے والا ہوں، مشکلات پیدا کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ نے تم پر آسانی کر دیا، یہاں نہیں رکھ سکے رمضان میں تو بعد میں روزہ رکھ لینا، فعدۃ من ایام اخر۔ پھر بندے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بیمار ہیں کہ نہ اب روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ ان کو یہ توقع ہے کہ ہم پھر کبھی روزہ رکھ سکیں گے، کینسر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو ڈر ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ یطیقون یہ باب افعال کا صیغہ ہے، اور کبھی کبھی حمزہ سلب ماخذ کے لیے بھی آتا ہے، تو اس صورت میں ترجمہ کیا بنے گا؟ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ ایک غریب کو، ایک مسکین کو 1 روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ علماء نے لکھا ہے آج کل کے دور میں جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے کتنا؟ 1 دن کا 1 مسکین کو وہ کھانا کھلا دے وے کتنا؟ 1 کلو آٹا لے دے وے، چلو بھائی 1 کلو آٹا 1 دن کا فدیہ ہو گیا، تو 30 روزے ہیں تو کتنے آٹے؟ 30 کلو آٹا، یا کسی 1 مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، بندہ بیمار ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، 1 مسکین کا کھانا فدیہ دے دے، لیکن جو بندہ اپنی طرف سے زیادہ کر دیتا ہے، 2 مسکینوں کا کھانا دے دیتا ہے،
2 مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلا دیتا ہے، 3 کا کھانا 3 کا آٹا پیش کر دیتا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جو اپنی طرف سے بھلائی کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو زیادہ دینا یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تمہیں اس کی شان کا پتہ چلے تو روزہ رکھو۔ یہ روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہہ دو اور محبت سے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ شہر رمضان، یہ رمضان بنا ہے رمضان سے، اور رمضان کا معنی ہے جلانا، گرم کرنا۔ آپ لوگ روزے رکھتے ہو، آپ کو پتہ ہے روزہ رکھا ہو تو افطاری کے وقت جسم ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم گرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ رمضان سے ہے نا، اس کا معنی گرم کرنا، اور دوسرا معنی جلا دینا۔ روزہ پہلے بندے کو گرم کرتا ہے، پھر گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ کتنا جلاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کی شرط کے ساتھ اور احتساب کی شرط کے ساتھ، تو جتنے پہلے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہر رمضان، یہ روزہ پہلے روزے دار کو گرم کرتا، پھر گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اتنا جلا دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس 2 شرطوں کے ساتھ مومن بھی ہو، بے ایمان روزہ رکھے تو یہ اجر نہیں ہے، احتساب کے ساتھ، یہ نہیں کہ بندے نے روزہ رکھا جھوٹ بھی بولتا گیا، گناہ بھی کرتا گیا، فراڈ بھی کرتا گیا، چیزوں میں فروخت کرنے میں چیزیں بہت مہنگی کر کے لوٹنے کے لیے بیچتا رہا، دھوکہ دے کر بیچتا رہا، گلی سڑی چیزیں بیچ کر، نہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بچے کو گناہوں سے پاک پیدا فرماتا ہے۔ رمضان سخی ہے، دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے، اس طرح کعبہ بھی دیتا ہے۔ رمضان بھی سخی، کعبہ بھی سخی۔ کعبہ کتنا سخی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا، حج کے دوران بے حیائی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، تو جب وہ گھر آتا ہے تو اس طرح اللہ اسے گناہوں سے پاک پیدا فرماتا ہے جس طرح کے پیدا ہوتے وقت وہ پاک پیدا ہوا تھا۔ گویا رمضان بھی سخی ہے، کعبہ بھی سخی ہے۔ رمضان بھی گناہ مٹاتا ہے، کعبہ بھی گناہ مٹاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کعبہ بلا کر دے